شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ لوگوں سے میں معافی چاہتی ہوں کہ میں اتنے دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر پا رہی تھی، میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں بالکل بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ میں اپلوڈ کروں سٹوری اور ریکارڈ کروں۔ تو آج میری طبیعت تھوڑی سٹیبل ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی میں ایک اپلوڈ کرتی ہوں، اور جو لوگ جنہوں نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے کام کو اتنا پسند کرتے ہیں، میری محنت کو اتنا سراہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے شیری نے، اور شیری بتاتے ہیں کہ میں آسٹریلیا کے کیپٹل میں رہتا ہوں یعنی کینبرا میں رہتا ہوں، اور کینبرا میں ہم لوگ شروع سے ہی رہتے ہیں، یعنی جب سے میں پیدا ہوا میں نے ہوش سنبھالا تب سے ہی میں یہاں کینبرا میں رہتا ہوں، یہی میں نے اپنی اسٹڈی کی ہے، ابھی بھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اور یہ بات تب کی ہے جب میں 10th اسٹینڈرڈ میں تھا، اور 10th اسٹینڈرڈ میں جب میں اسٹڈی کیا کرتا تھا تو ہمارا جو کالج تھا وہاں پر کافی ٹیچرز جو تھے وہ چینج ہوتے رہا کرتے تھے ہمارے یعنی اگر ہماری کلاس جیسے شروع ہوئی ہے، ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے تو آدھے سال میں درمیان میں کوئی نہ کوئی ٹیچر ہمارا چینج ہو جایا کرتا تھا، تو اس سے ہمیں بھی تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی کیونکہ ہمیں ایک ٹیچر کی عادت پڑ چکی ہوتی تھی اور پھر وہ نئے ٹیچر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ ہمارے سال کا مڈ تھا اور مڈ میں ہمارے ایک ٹیچر جو تھے وہ چینج ہوئے، اور وہ جو ٹیچر تھے وہ ہمیں کیمسٹری وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، اور ہم لوگ جب ان سے پڑھنا سٹارٹ ہوئے تو سٹارٹنگ میں وہ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ہم سے بہت زیادہ نائس پیش آتے تھے، یعنی بہت زیادہ وہ نائس اپنے آپ کو شو کرواتے تھے کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن ان کی جو کچھ حرکتیں تھیں وہ تھوڑی سی اسٹرینج تھیں، یعنی وہ جو شخص تھا جو ہمارے وہ ٹیچر تھے وہ ان کی حرکتیں جب ہم لوگ دیکھتے تھے، ان کے بولنے کا انداز اور ان کے دیکھنے کا انداز، اور بہت زیادہ وہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے جو ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھی، جادو کی، کالے جادو کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے کوئی یا پھر بدلہ کوئی کیسے لے سکتا ہے، جو کہ ٹیچرز یہ باتیں نہیں بتاتے، وہ باتیں وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اور وہ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ تھے بھی ایک انگلش مین تھے، یعنی وہ انگلش بولا کرتے تھے، انہیں اردو نہیں آتی تھی، تو وہ جو ٹیچر تھے وہ بہت زیادہ ہمیں پراسرار لگے۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ بات شیئر کی کہ مجھے وہاں پہ کچھ اور بھی تھے لڑکے جو اردو بولا کرتے تھے میری طرح، اور باقی جو ہمارے فرینڈس تھے ان کے ساتھ ہم انگلش میں بات کیا کرتے تھے، تو میں نے جو میرے ساتھ وہ اردو بولا کرتے تھے میں نے ان سے بات کی اور ان کو میں نے بولا کہ تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا یہ والے ٹیچر میں یہ شخص بہت زیادہ پراسرار مجھے محسوس ہوتا ہے؟ تو وہ دوست یہ کہنے لگے میرے کہ ہمیں بھی یہ شخص جو ہے، یہ ٹیچر جو ہمارے نیو آئے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ عجیب لگتے ہیں، ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے اور ہر وقت وہ کتاب یہ ٹیچر جو ہیں اپنے ہاتھ میں لے کے رکھتے ہیں، اور وہ جو کتاب ہے وہ بھی بہت زیادہ عجیب نظر آ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ پراسرار سی وہ کتاب ہے، لیکن یہ جو ٹیچر ہیں وہ بالکل بھی اسے چھوڑتے نہیں ہیں کتاب کو کہیں پر بھی، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اس کتاب کے اندر آخر ایسا کیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ بات سنی کہ وہ کتاب ایک ساتھ میں لے کے رکھتے ہیں جو کہ روز وہ لایا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی دھیان نہیں دیا اس کتاب کے اوپر، تو مجھے کیوریوسٹی ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو سر کو پسند نہیں کرتا تھا بالکل بھی، کیونکہ سر اس کی بہت زیادہ بے عزتی کیا کرتے تھے، اور پہلے وہ بڑا نائسلی پیش آئے سب بچوں سے، آہستہ آہستہ انہوں نے بہت زیادہ ہم پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ ہمیں غلط باتیں وہ کیا کرتے تھے ہم سے، تو ہمیں بہت برا لگتا تھا ان کا یہ رویہ ہمارے ساتھ۔ ہم نے کمپلین کی پرنسپل کو، انہوں نے بھی ہماری بات نہیں سنی، تو ایک لڑکے نے ان کے ساتھ ایک دفعہ بہت زیادہ بدتمیزی کر دی ہمارے کلاس کے اسٹوڈنٹ نے، تو سر نے اسے بہت زیادہ غصے سے دیکھا، بہت دیر تک وہ اسے دیکھتے رہے، لیکن سر نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، جیسے ٹیچرز ڈانٹ دیتے ہیں واپس یا پھر مارتے ہیں، لیکن سر نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور وہ اٹھے اور اپنی وہ جو کتاب تھی جو ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی وہ اٹھا کر وہ واپس اسکول سے چلے گئے،
اور انہوں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا، اور ہمیں لگا کہ مے بی اب ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ پرنسپل سر کو بھی جا کے بتا سکتے ہیں۔ اور وہاں کا ہمارا یہ رول تھا کالج کا کہ جو اسٹاف ہوتا تھا سارا، وہ اسٹاف ان کو اجازت تھی رات کے وقت اسکول میں آنے کی، یعنی کالج میں آنے کی کسی بھی کام کے لیے۔ اور اگر ہمیں بھی کوئی کام ہوتا تھا لائبریری میں تو ہم لوگ پرمیشن لے کے چلے جایا کرتے تھے رات کے وقت بھی کالج میں۔ تو اگلے دن وہ جو لڑکا تھا وہ اسکول یعنی وہ کالج نہیں آیا، وہ کالج نہیں آیا لڑکا۔ ہم لوگ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آیا، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے لیو نہیں لیا کرتا تھا، چھٹی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں لگا کہ مے بی اس کی کوئی طبیعت خراب ہے یا کچھ پرابلم ہے، اسے کوئی گھر میں ایشو ہو گیا ہوگا۔ تو ہم نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن پھر کافی دن ہو گئے وہ لڑکا نہیں آیا۔ ہمارا کلاس فیلو تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی پریشانی ہوئی۔ تو ہم اس کے گھر گئے اس سے ملنے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو کالج۔ اور جتنے دن وہ کالج نہیں آیا اتنے دن جو سر تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ وہ ہم سے اچھے سے بات کر رہے تھے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، تو میں نے جب اس لڑکے سے جا کے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو، اس نے مجھے یہ بتایا ہم سب لوگوں کو کہ وہ جو سر ہیں وہ مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا وہ شخص، کیونکہ جب سے میں نے اس سے بدتمیزی سے بات کی اور اس نے میری طرف جیسے ہی گھورا تھا، جس طرح وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، مجھے تب سے ہی بہت زیادہ ایسے لگا مجھے جیسے کسی نے میرا گلا پکڑ لیا ہے، یا جیسے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، یا کوئی میرے سینے پہ یعنی میرے اوپر کوئی بوجھ ہے، بہت زیادہ پریشر ہے۔ مجھے بہت زیادہ پریشر فیل ہوا۔ جیسے ہی میں گھر واپس آیا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں سو گیا، اور مجھے ایسے لگا نیند میں جیسے کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے کوئی جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ کے بالکل جہاں میرے پیر تھے، میرے پیروں والی سائڈ پہ ایک بہت ہی خوفناک ایک شخص کھڑا تھا، جو کہ ایک مرد تھا، وہ ایک میل تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس کے لمبے لمبے دانت تھے جیسے کسی مونسٹر کے ہوتے ہیں، اس کے اتنے لمبے لمبے دانت، اور بہت زیادہ اس کی عجیب سی سکن تھی جو مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی، جیسے کسی جانور کی سکن ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کی پوری چمڑی اس طرح تھی جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، کوئی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا۔ مجھے نہ وہ انسان لگ رہا تھا نہ مجھے وہ جانور لگ رہا تھا، اور وہ میرے بیڈ کے اوپر میرے پیروں کے اوپر پوری طرح جھکا ہوا تھا، اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا بہت زیادہ۔ وہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی جو مجھے اس وقت اتنا ڈرا رہی تھی، اتنا خوف زدہ کر رہی تھی۔ اور اس مخلوق نے میری طرف دیکھا اور وہ بہت زیادہ ہنسنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ مسکرانا شروع ہو گئی، اور وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اب تم میرے قبضے میں ہو اور میں تم پر پورا بسیرا کر کے رہوں گا، اور آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو جیسے ہی میں نے اس مخلوق کی یہ بات سنی اور میں نے اسے دیکھا تو میں بہت زیادہ چلانا شروع ہو گیا، لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی، بالکل بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری آواز کیوں نہیں نکل رہی۔ اور وہ اچانک سے مخلوق جو تھی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، اور مجھے اس کے بعد کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد میں کتنے دنوں تک بے ہوش رہا ہوں اور کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ اور کل ہی میں ہوش میں آیا تھا، اور میری طبیعت تب سے ہی بہت زیادہ خراب ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ اس ٹیچر کا، اس پراسرار ٹیچر کا ہی کوئی کرنا ہے، جس نے مجھ پر یہ جنات جو ہیں، یہ جو مخلوق ہے یہ مجھ پر بھیجی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کا بدلہ وہ مجھ سے لے رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اسے تھوڑا بہت سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ٹیچر ہیں، وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو دوست جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو کتاب ہے اور ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے یا اس کو کوئی وہم ہوا ہے۔ ایک دن اگلے دن ہی ایسے ہوا کہ وہ جو ٹیچر تھے وہ ہماری کلاس میں آئے، اور ان کو کسی بات کی بہت زیادہ جلدی تھی، وہ جلدی جانا چاہتے تھے ہمیں پڑھا کر۔ جلدی میں وہ اپنی کتاب وہیں پر بھول گئے، وہیں اپنے ٹیبل پر بھول گئے کلاس روم میں۔ تو جیسے ہی وہ گئے اور ہماری بھی سب کی جب بریک ہوئی تو ہم لوگوں نے دیکھا اس کتاب کے اندر کہ کیا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے اس کتاب کو کھولا ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، بہت زیادہ ہم ڈر گئے اس کتاب کو دیکھ کر۔ اس میں بہت عجیب و غریب اور بہت خوفناک ڈراؤنی اس کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی، پینٹنگز بنی ہوئی تھی، اور بہت عجیب سی لینگویج تھی جو اس میں لکھی ہوئی تھی۔ اور ہم نے اسے میرے جو دوست تھے وہ پڑھنے لگے تھے، لیکن میں نے انہیں منع کیا اس لینگویج کو پڑھنے سے، اس کتاب کو پڑھنے سے۔
اتنے میں وہ مجھے بہت زیادہ ایک عجیب و غریب پراسرار سی کتاب، جیسے جادو کرنے کی کتاب ہوتی ہے، جو کالا جادو ہوتا ہے، وہ کتابیں، وہ مجھے ایسی کتاب لگ رہی تھی، بہت زیادہ ایک عجیب سی وہ کتاب تھی جسے دیکھ کر ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اور جیسے ہی ہم لوگ اس کتاب کو ابھی ہم نے بند کیا تو وہ جو ٹیچر تھے، وہ جو پراسرار شخص تھا، وہ واپس آیا اور اس نے اس کتاب کو اٹھا کر، انہوں نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا کہ تم اس کے پاس کیوں کھڑے تھے یا تم اسے دیکھ تو نہیں رہے تھے، انہوں نے وہ کتاب اٹھائی اور وہ چلے گئے۔ تو میں بہت زیادہ اس چیز سے، اب مجھے ان پر شک بہت زیادہ ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں یا یہ کیا کرتے ہیں اس کتاب سے۔ تو میں نے پرنسپل سے بات کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ میں خود ہی ان پہ نظر رکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جو واچ مین تھا جو ہمارے کالج کا تھا، اس سے میں نے جب پوچھا ان کے بارے میں، تو وہ یہ کہنے لگا کہ یہ روز رات کو ٹیچر جو ہے، یہ شخص جو ہے، یہ روز رات کو اسکول کے اس کے کالج کے اندر آتا ہے اور اس کے پاس یہی کتاب ہوتی ہے، یہ پراسرار کتاب ہوتی ہے، اور کافی ٹائم اس ادھر کالج کے اندر لگاتا ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، میں نے تو کبھی اندر جا کر نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد یہ قریباً 3 ساڑھے 3 بجے یہ واپس اپنے کوارٹرز میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں نے واچ مین سے بات کی اور میں نے کہا کہ آج میں اسکول میں یہیں پر رکوں گا، لیکن اس ٹیچر کو، یعنی اس شخص کو، اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے۔ اس رات میں کالج میں رکا اور کالج میں جیسے ہی میں آیا، اندر انٹر ہوا، اس کے قریباً 5 یا 10 منٹ بعد ہی وہ جو پراسرار شخص تھا، وہ جو ٹیچر تھے ہمارے، وہ کالج کے اندر انٹر ہوئے، اور وہ ایک کلاس روم تھا جس کو ہم لوگ سائنس لیب بھی کہتے تھے، لیکن وہ ہم لوگ اتنا یوز نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہیں یوز کرتا تھا۔ وہ ایک اسٹور روم ٹائپ تھا جہاں پر، جس روم کے اندر وہ چلے گئے، اور جیسے ہی وہ اس کے اندر گئے، اس کے اندر جاتے ہی بہت ہی عجیب و غریب آوازیں، بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں اندر سے، اور میں باہر کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ تو میں نے تھوڑا سا دروازہ جیسے ہی کھول کر دیکھا، میں دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور بہت حیران ہو گیا کہ وہ جو ٹیچر تھا اس نے ایک سمبل بنایا ہوا تھا، جس کو ہم لوگ ایک ڈیمن کا سمبل وہ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور ہم لوگ اسے کالے جادو کا ایک نشان کہتے ہیں، جو ایک سٹار کی طرح بنا ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ ایک سمبل بنایا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف انہوں نے کینڈلز رکھی ہوئی تھی، اور بیچ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت عجیب و غریب قسم کی وہ آوازیں نکال رہے تھے، اور اس کتاب میں سے وہ کچھ اس الفاظ کو وہ پڑھ رہے تھے، اور جو وہ الفاظ تھے وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ یہ کون سی لینگویج میں پڑھ رہے ہیں۔ اچانک سے ان کے سامنے بہت ہی ایک خوفناک ایک مخلوق جو تھی وہ نمودار ہوئی، ایک دھوئیں کی شکل میں وہ پہلے نمودار ہوئی، اور دھوئیں سے وہ ایک انسانی روپ میں بدلتی گئی۔ وہ مخلوق اتنی خوفناک تھی، اتنی خوفناک تھی کہ میں اسے دیکھ کر چلانے لگا تھا، لیکن میں نے کسی طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ جو مخلوق تھی، جب میں نے اسے دیکھا تو اس مخلوق کی اتنی ڈراؤنی، اتنی خوف زدہ کر دینے والی اس کی شکل تھی، اس کے جو چہرہ تھا اس پر ناک بالکل نہیں تھی، صرف ایک سوراخ بنا ہوا تھا اس کے چہرے پر، اس کی جو ساری چمڑی تھی وہ اس طرح سے ڈھیلی ہوئی بھی تھی جیسے کسی بہت بزرگ شخص کی سکن ہوتی ہے اور وہ جھریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں پورے جسم پہ، وہ اس کی اس طرح سے جھریاں پڑی ہوئی تھی، اور اس کی پیچھے ایک بہت لمبی دم تھی، جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اور وہ جو شخص تھا، وہ پراسرار شخص تھا، وہ اس سے باتیں کرنا شروع ہو گیا، اور پتہ نہیں وہ کس زبان میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اور باتیں کرتے ہی وہ جو مخلوق تھی اس نے ایک بہت ہی زوردار چیخ ماری، بہت زیادہ وہ چلائی ایک دم، اور چلاتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں نے یہ سب کچھ جا کر پرنسپل کو بتایا، بہت زیادہ ہمت کر کے، مجھے لگا کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن پھر جو وہاں کا جو کیئر ٹیکر تھے، یعنی وہاں کے واچ مین جو تھے، انہوں نے انہیں بتایا سب کچھ، تو انہوں نے ہماری بات پہ یقین کیا، اور اس جو وہ ٹیچر تھا، وہ پراسرار جو شخص تھا، وہ اصل میں کالا جادو کیا کرتا تھا، اور ان مخلوقات سے وہ اپنے ناجائز کام کروایا کرتا تھا، کہ یعنی کسی کو نقصان پہنچا، اور جو چیز ہمارے علم میں نہیں تھی، یعنی بہت سے وہ ناجائز کام اس سے لیا کرتا تھا ان مخلوقات سے۔ تو جیسے اسے انہوں نے اسکول سے، یعنی کالج سے جب نکال دیا اس ٹیچر کو، تو وہ آئے، انہیں کچھ نہیں بتایا پرنسپل نے کہ ہم کیوں نکال رہے ہیں، کس وجہ سے، اور نہ ہی اس شخص نے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے کیوں نکال رہے ہو، لیکن جاتے ہوئے وہ میری طرف دیکھ کر اس طرح سے ہنسا، یعنی وہ اس طرح سے مسکرایا
میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور بہت زیادہ ڈر گیا. مجھے ایسے لگا کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کس نے پرنسپل سر کو سب کچھ بتایا. اس کے بعد وہ ٹیچر یعنی وہ جو شخص تھا وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کالج میں. اور جو میرا دوست تھا یعنی ہمارا کلاس فیلو تھا جسے سب سے پہلے وہ مخلوقات نظر آئی تھیں، وہ دوست بھی اس کا پورا سال ضائع ہو گیا. اور وہ پورے سال تک وہ بالکل بھی کالج نہیں آیا. پھر اس نے دوبارہ اپنی کلاس ریپیٹ کی اور وہ ہم سے کلاس پیچھے چلا گیا. اسے بہت ٹائم لگا اسٹیبل ہونے میں، اور اس کے بعد اسے بھی کبھی وہ مخلوقات نظر نہیں آئیں. اور یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ شیری آپ کا اپنی یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے. بہت ہی پراسرار اور بہت ہی زیادہ خوف زدہ کر دینے والا یہ واقعہ تھا، یہ خوفناک کہانی تھی. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے جو سوشل سرکل ہے اس میں کون لوگ ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پہچان چھپائی ہوتی ہے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ نائس رہتے ہیں. اصل میں جو وہ کام کرتے ہیں وہ ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی پتہ چلنے نہیں دیتے. اسی لیے اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں. آپ لوگ ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں جو آپ لوگوں کو تھوڑے پراسرار اور مشکوک لگیں. ان لوگوں سے آپ خود بھی دور رہیں، اپنے فیملی والوں کو، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں. اور آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آپ لوگوں نے اس سے کیا کچھ سیکھا ہے وہ بھی اپنا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور ای میل آئی ڈی پر بھی جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.